اب لوگ ڈھول بجا رہے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ ڈھول 10 تاریخ کو بجایا گیا تھا. کیا امام حسین کی شہادت پر ڈھول بجایا گیا تھا؟ اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے. جو یہ کہے کہ امام حسین کی شہادت پر ڈھول نہیں بجایا گیا وہ جھوٹا ہے. امام حسین کی شہادت پر ڈھول بجایا گیا تھا، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ بجایا کس نے تھا. ڈھول بجایا گیا تھا، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. کوئی آپ سے کہے کہ ڈھول بجایا تھا اس لیے بجاتے ہیں تو ان سے کہنا کہ بیٹا بجایا تو گیا تھا، لیکن بجایا کس نے تھا یہ دیکھ. بجایا کس نے تھا یہ دیکھ. جب امام حسین کے سر اقدس کو دمشق لے جایا گیا اور جب امام حسین کا سر اقدس وہاں پہنچ گیا تو یزیدیوں نے ڈھول بجا کر یہ اعلان کیا تھا. یزیدیوں نے ڈھول بجا کر خوشی منائی تھی کہ آج باغیوں کے سر معاذ اللہ یزید کے دربار میں پیش کیے جا رہے ہیں. تو آج جو ڈھول بجا رہے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ حسینی ہے کہ یزیدی ہے. وہ حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ اور وہ کہیں کہ ہم حسینی ہیں تو ان سے پوچھنا کہ بتا کون سے حسینی نے ڈھول بجایا. اور یہیں پر بات میں ختم نہ کروں. امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین زندہ رہے، ان کے بعد ان کے بیٹے زندہ رہے. آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب مجھے لا کر دیجئے کہ جس کے اندر امام زین العابدین نے کہا ہو کہ اب تم ڈھول بجاؤ. دکھا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں دکھا سکتے، کیونکہ نہ تو امام زین العابدین نے ڈھول بجایا، نہ ان کے کسی بیٹے نے ڈھول بجایا، کسی نے بھی ڈھول نہیں بجایا. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، بتاؤ باپ کی شہادت کا غم اولاد کو زیادہ ہوگا یا آپ کو اور مجھے ہوگا؟ کس کو ہوگا؟ اولاد کو زیادہ ہوگا نا. جب اولاد نے نہیں بجایا تو تم اور میں ہوتے کون ہیں اس بات کو کہنے والے کہ امام حسین کے نام پر ڈھول بجائے ہیں کہ صاحب ہمیں غم ہے؟ تو کیا امام حسین کی شہادت کا امام زین العابدین کو دکھ نہیں تھا، غم نہیں تھا؟ امام زین العابدین تو وہ ہے کہ جنہوں نے یہ مثال پیش کی ہے کہ ان لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے جو اپنے سینوں کو کوٹ رہے ہیں. کیا کبھی زین العابدین نے اپنے سینوں کو کوٹا؟ کیا زین العابدین نے کبھی معاذ اللہ اپنی کمر کے اوپر پیار سے مار کر اپنے آپ کو زخمی کیا؟ ہرگز نہیں کیا. تو امام زین العابدین سے زیادہ محبت کرنے والے آپ لوگ ہو گئے ہیں. یہ ساری کی ساری محبتیں جھوٹی ہیں. اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کے بیٹے ڈھول بجا رہے ہیں انہیں منع کیجیے. آپ کے بھائی ڈھول بجا رہے ہیں انہیں منع کیجیے. آپ کا باپ اس کے اندر ملوث ہے، ڈھول بجاتا ہے، ان تمام چیزوں کو منع کیجیے. بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے تکلیف کی بات ہے. آپ یہ کہتے ہیں اور میں ایسے لوگوں کو جانتا بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس مسجد کے اندر بھی موجود ہو کہ جو اپنے بچوں کو ڈھول دلاتے ہیں اور ڈھول بجواتے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہرگز نہ کیجیے. دنیا کے اندر تو یہ اصول ہے، یہ اصول کہ اگر پڑوس کے اندر میت ہو جائے اور پڑوس کے گھر میں شادی ہو تو وہ ایسی خوشی نہیں کرتے ہیں کہ جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو. تو سوچو آپ اپنے پڑوسی کا اتنا خیال کر رہے ہو اور آپ امام حسین کی شہادت کا مذاق بنا رہے ہو، امام حسین کی شہادت کے اوپر ڈھول بجوا رہے ہو. اور اس سے بڑا ظلم دیکھیے، آپ اس امت کا تازی بنائے جاتے ہیں. بنائے جانے کے بعد ان کو شہر میں گھمایا جاتا ہے اور اس کے بعد ظلم دیکھیے اس قوم کا کہ اپنی بہن کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیویوں کو تیار کر کر محرم دکھانے لے جایا جا رہا ہے. محرم دکھانے لے جایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آج امام حسین کی شہادت ہوئی. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، اگر امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آج کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں. 10 تاریخ کا آپ روزہ رکھتے اور روزہ رکھنے کے بعد اس کا ایصال ثواب امام حسین کو نظر کرتے. یہ ایک بہترین طریقہ تھا. آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، امام حسین کے نام پہ لنگر کرتے، امام حسین کے نام پر غریبوں کو کھلاتے، امام حسین کے نام پر لوگوں کو شربت پلاتے. ان کو کہتے کہ یا آپ یہ نہ سمجھنا کہ حسین کربلا کے اندر مجبور تھے. نانا، امام حسین کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، اگر حسین چاہتے تو کربلا کے میدان کے اندر خود پانی چل کر آ جاتا، خود پانی چل کر آ جاتا. آپ یہ نہ سمجھے کہ امام حسین مجبور تھے. اسی طریقے سے امام زین العابدین جب مدینہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے دیکھا تو لوگ دیکھ کر رونے لگے ان کو. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، بندھے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر لوگ رونے لگے.
اور اب آؤ بکا کرنے لگے۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بندھی ہوئی تھی، امام زین العابدین نے ہاتھ سے پکڑ کر توڑ دی۔ امام زین العابدین نے ان ہتھکڑیوں کو توڑ دیا اور کہا کہ تم ہمیں مجبور سمجھتے ہو، کیا تم ہمیں مجبور سمجھتے ہو؟ نانا، ہم مجبور نہیں تھے، یہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ کو امام حسین کی شہادت چاہیے تھی اور یہ لکھ دیا گیا تھا کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے، پیاسے شہید کیے جائیں گے، ان کے اوپر ایسا ایسا ظلم کیا جائے گا، ورنہ حسین تو وہ ہے کہ جن کے لیے جنت سے جوڑے آ جاتے تھے، حسین وہ ہے کہ جن کے لیے جنت سے جوڑے آ جایا کرتے تھے۔ اگر حسین اشارہ کرتے تھے تو برسات اتنی ہوتی کہ یزیدی اس پہ ڈوب کر مر جاتے۔ آج ہم اور آپ حسین کے نام سے، حسین کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، ان کے وسیلے سے خود امام حسین دعا کر دیتے تو معاملہ نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ لیکن امام حسین نے دعا نہ کی، کیونکہ سید الشہداء کا لقب امام حسین کو ملنا تھا، یہ شہادتیں دینی تھی، دنیا کو بتانا تھا کہ ایسا ایسا بھی ان ظالموں نے کیا ہے، اہل بیت کے ساتھ یہ تمام چیزیں بتائی جانی تھی، اس لیے یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اگر حسینی ہے تو 10 تاریخ کا 10 تاریخ کا یا 10-11 تاریخ کا روزہ رکھیں اور اس کا اثار ثواب امام حسین کی بارگاہ میں نظر کریں، زیادہ سے زیادہ خیر خواہی والے کام کریں، اپنے بچوں کو، اپنے ماں بہنوں کو ان تمام خرافات سے بچائیں، تعزیہ دیکھنے جانے سے بچائیں، ان کو گھمانے سے بجائے ڈھول بجانے سے، بجوانے سے، دیکھنے جانے سے، ان تمام چیزوں سے بچائیں اور سچے حسینی بنیے۔ حسین کا پیغام یہ ہے کہ ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، حسین کا پیغام ہے یہ، حسین کا پیغام ہے یہ کہ ہر حال میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، حسین کا پیغام یہ ہے کہ ہر حال میں دین پر عمل کرنا ہے، حسین کا پیغام یہ ہے کہ چاہے کتنی بھی پریشانی ہو جائے اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، چاہے کتنی ہی مجبوری کیوں نہ آ جائے اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اصل امام حسین کا پیغام ہے، یہ امام حسین کا مشن تھا اور اس مشن کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے۔ ہمیں وہ کوئی کام نہیں کرنے ہیں جو یزیدیوں نے کیے، کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔